غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ تمامی احباب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں قاری صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا آپ کی زیارت کرنے کا اور اس بابرکت تقریب میں حصہ لینے کا۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور یہ آپ کی زمین میرے لیے کوئی نئی نہیں ہے، میں بڑے تواتر کے ساتھ اس علاقے میں آتا رہا ہوں اور اپنے تئیں میں نے خدمت دین کا جو اللہ پاک نے مجھ سے کام لینا تھا وہ میں آپ کی سرزمین میں کرتا رہا ہوں۔ اور یہاں پہ ویسے تو میں نے بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں بوٹے لگائے تھے، کتنے سایہ دار بنے، کتنے پھلدار بنے، یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، یا وہ لوگ جن کو میں نے ذکر دیا وہ بہتر جانتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے، عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے جب میں صحت مند تھا اور میں چل پھر سکتا تھا، تو میرا یہ شوق بھی تھا، لگن بھی تھا، یہ جستجو بھی تھی اور یہ آرزو اور یہ تمنا تھی کہ میں اللہ پاک کا پیغام اور اللہ پاک کا ذکر جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے وہاں تک پہنچاؤں، اور اسی وجہ سے میں نے یہاں پہ کافی وقت آپ لوگوں کے درمیان گزارا۔ اللہ پاک سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا ایک سوال ہے کہ آپ اتنے احباب تشریف فرمائیں یہاں پہ، اور میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ ذرا غور کریں کہ کچھ لوگ آپ سے مختلف ہیں۔ یہ لوگ جو یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، قاری صاحب بیٹھے ہیں، یہ ان کا چہرہ مورا، ان کا حلیہ اور ان کی جو ظاہری اپیرنس ہے وہ مختلف ہے آپ باقی احباب سے۔ کیا یہ مقام غور طلب نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ سوال ہے آپ سے، کیا یہ فرق ہونا چاہیے؟ آپ جواب نہیں دے رہے ہو۔ جواب آپ کے پاس ہو تو آپ جواب دینا۔ اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک کتاب ہے ہماری، ایک کلمہ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ماننے کے باوجود رویے اپنے اپنے، طریقے اپنے اپنے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ ان کو استاد ملا، آپ کو استاد نہیں ملا۔ یہاں سے فرق لگا کہ معاملہ بگڑ گیا، وہ صحبت آپ کو میسر نہ ہوئی، آپ کو استاد نہ ملا، آپ کو کاریگر نہ ملا، اور آپ معاملات نہ سمجھ پائے۔ آپ کلمہ گو مسلمان تو ہیں، اور یہ نہیں کہتا کہ ہم کوئی بہت بڑے یعنی کوئی پہنچے ہوئے یا ہم نے جنت خرید لی ہے، لیکن کم از کم ایک شعور کی حد تک، ایک سمجھ بوجھ کی حد تک ہمیں پتہ ہے، ہمیں اچھائی اور برائی میں تمیز ہے۔ اگر مکمل بصیرت نہیں تو کچھ دانائی ضرور ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ کس کے صدقے ہے؟ وہ شیخ کامل کی وجہ سے، شیخ طریقت کی وجہ سے۔ جس کاریگر کی میں نے بات کی، یہ وہ کاریگر ہے، یہ وہ استاد ہے، یہ وہ پیر طریقت ہے، وہ شیخ طریقت ہے
جو اپنے مریدوں کو سنوارتا ہے، ان کی قلب و نظر کو سنوارتا ہے، ان کے باطنی معاملات کو سنوارتا ہے، انہیں حقیقی دین کا شعور عطا کرتا ہے، اور ان میں خود شناسی آتی ہے کہ میں کون ہوں، میں نے کیا کام کرنا ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے، کیا میں دنیا میں کھانے پینے کے لیے آیا ہوں، مکان بنانے کے لیے، اور یہ مال مویشی اور یہ سب کچھ، اور پھر چلا جانا ہے، کیا میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں؟ نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب نے ہمیں بنایا کس لیے ہے، اور کیا وہ مقصد ہم پورا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں تو بہت بڑی خطاب میں ہیں، بہت بڑی غلطی میں ہیں. کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ میرا رب تو فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. لیکن کیا عبادت ہم کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ پاک کا حکم مان رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے پیارے نبی کی پیاری سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا فرمان ہم مان رہے ہیں؟ تو جواب نفی میں ہے. جب یہ جواب نفی میں ہے تو کوئی یہ سوال نہیں بنتا اپنے آپ سے کہ پھر میں کون ہوں، پھر میں نے کیا کیا دنیا میں آ کر، میرا مقصد حیات کیا ہے؟ اگر یہ اسپیکر آواز نہ دے تو یہ بیکار ہے. اس کا مقصد ہے آواز اونچی کر کے آپ تک پہنچانا، اور جب یہ آپ کو آواز نہ پہنچے اور یہ نہ پہنچائے تو یہ لوہا ہے، یہ سکریپ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر گاڑی 1 کروڑ کی اور نہ چلے تو وہ سکریپ ہے، چلتی کا نام گاڑی ہے. تو جو جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، چیز پیدا کی گئی ہے، جب وہ مقصد پورا نہیں کرتی، جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں واضح الفاظ میں، تو وہ بے مقصد ہو جاتی ہے، وہ اس بے وقت ہو جاتی ہے، وہ اپنی قدر و منزلت کھو دیتی ہے، اپنا مقام کھو دیتی ہے، اور پھر وہ خود سے بھی شرمندہ. ہم انسان ہیں کیونکہ سوجھ بوجھ تو رکھتے ہیں، تو ہم ساری زندگی شرمندگی میں گزارتے ہیں. ہم مجرم ہیں، اپنے ضمیر کے مجرم ہیں، اپنی تخلیق کے مجرم ہیں. رب نے ہمیں خلافت عطا فرمائی، رب نے ہمیں اپنا نائب بنایا اس روئے زمین پہ، اور تمام کائنات ہمارے لیے بنائی. تمام کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ سبزہ، یہ درخت، یہ حیوانات، یہ کس کی خدمت پہ معمور ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ آپ کی خدمت پہ، آپ کے لیے رب نے پیدا کیے ہیں. اس پیارے رب نے پیدا کیا آپ کے لیے، اور آپ کو کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنے لیے پیدا کیا. تو جس وقت آپ یہ کام نہیں کر رہے تو آپ تو بے مراد ہو گئے، نامراد ہو گئے، بے مقصد ہو گئے. پھر مسلمانی کے تقاضے بھی جھوٹے ہیں، پھر تو منافقت ہے. بندہ کہے میں مسلمان ہوں اور مسلمانی تقاضے پورے نہ کرے، اسلام پہ نہ چلے، شریعت پہ نہ چلے، احکامات خداوندی اور احکامات نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پہ عمل پیرا نہ ہو، تو پھر کاہے کی مسلمانی ہے؟ پھر تو وہ فاسق اور فاجر ہے، جس کو قرآن کہتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر کیا فائدہ ہوا؟ نقصان ہی نقصان ہوا. تو یہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں. وہ ایک کشتی تھی، وہ دریا میں چل رہی تھی، تو اس کے ساتھ ایک اور لکڑ تھی اسی نسل کی، جو دریا میں ڈوب رہی تھی. کبھی ادھر ڈوبتی، پھر اسے دریا کی لہر اچھالتی ہو کہیں اور جا کر نکلتی، یعنی غوطے کھا رہی تھی. تو اس نے سوال کیا کشتی سے
کہ بہن تو بھی لکڑ ہے، میں بھی لکڑ ہوں، اور تیرے بڑے ٹیکا ہے، تیرے بڑے ٹور ہے، تو ایک کنارے سے مسافروں کو اٹھاتی ہے، دوسرے کنارے پہ لے کر جاتی ہے، پھر خرامہ خرامہ دریا کو عبور کرتی چلی جاتی ہے، اور میں ڈبکیاں کھا رہی ہوں، میں غوطے کھا رہی ہوں، معاملہ کیا ہے؟ تو کشتی نے اسے جواب دیا کہ بات بڑی سادہ سی ہے، بات سمجھ کی ہے، مجھے کاریگر ملا، تمہیں کاریگر نہیں ملا، مجھے لکڑ تو ہے، لکڑ میں ہوں، مسلمان آپ بھی ہیں، مسلمان یہ بھی ہیں، انہیں کاریگر ملا، آپ کو کاریگر نہیں ملا، تو کاریگر نہیں ملا تو قصور کس کا ہے؟ قصور کس کا ہے؟ پھر قصور آپ کا ہے کہ آپ نے تمنا ہی نہیں کی، آپ نے خواہش ہی نہیں کی، آپ کو احساس ہی نہیں آپ کے اندر بیدار ہوا، آپ کے ضمیر نے بھی آپ کو ملامت نہیں کی کہ شیخ کو پکڑو، اپنے استاد ڈھونڈو، اپنا ہادی، اپنا راہبر، اپنا رہنما ڈھونڈو اور اس سے دین سیکھو۔ آپ مسلمان کے گھر میں ہم پیدا ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا اتنا ہی اسلام ہے؟ اسلام تو مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل زندگی کا احاطہ کرتا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، شب و روز کیسے گزارنے ہیں، اس میں معاملات ہیں، اس میں اخلاقیات ہیں، اس میں لین دین ہے، بہت سارا یہ احاطہ کرتا ہے ہمارا دین، ایک مکمل نظام ہے اپنے اندر، مکمل نظام، اور یہی نظام میرے پیارے نبی لائے، ہمارے لیے لائے، جسے ہم شریعت کہتے ہیں۔ جب شریعت پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر وہی سوال ابھر کے آتا ہے، بار بار یہ سوال آتا ہے، بار بار ہمارے سامنے یہ سوال آتا ہے، جب شریعت پہ عمل نہیں کرتے تو مسلمانی کیسی؟ جو شریعت کا انکار کرتا ہے وہ تو کافر ہے، اور جو زبانی انکار نہیں کرتا لیکن عملاً انکار کر رہا ہے، غور طلب بات ہے نا، کہ شریعت کو مانتے تو ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، گویا ماننے کی حد تک ہے، عملی طور پہ شریعت نہیں ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ اس چال کو کیا کہیں گے؟ اس رنگ کو کیا کہیں گے؟ اس رویے کو کیا کہیں گے؟ جو کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ منافقت ہے، یہ قول اور فعل کا تضاد ہے، یہ بھی عملی ہے، اور پھر ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو میرے دوستو، آپ خود سے سوال کرو، آج ہمارے گھروں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملک میں، پوری دنیا اسلام میں اس وقت کفر جو ہے وہ مکمل طور پہ چھا چکا ہے، اور دنیا اسلام کافر کے نرغے میں ہے، قبضے میں ہے، وہ جو چاہتا ہے ہم سے کراتا ہے، کیونکہ ہم دور ہو گئے اپنے آپ سے، اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے، اپنے اللہ اور اپنے رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس نافرمانی کی سزا یہ ہے جو خود میرا رب فرماتا ہے کہ وہ کسی اور کو پھر تم پہ مسلط کر دیتا ہے۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری نالائکیوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہ اندیشیوں کی وجہ سے آج ہم پہ کافر مسلط ہو چکا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آج انتہائی پستی اور ضلالت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اپنے ملکی حالات دیکھیں، آپ اپنے حکمرانوں کو دیکھیں، آپ اپنے معاشرے میں معاشرتی رویوں کو دیکھیں، جھوٹ غالب ہے، منافقت غالب ہے، حسد ہے، بغض ہے، بے رحمی ہے، ظلم ہے، تشدد ہے، بربریت ہے۔ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ ہم انسانوں میں نہیں رہتے بلکہ یہ معاشرہ جو ہے جانوروں کا ہے، اور ہیں ہم مسلمان۔ ہمارے اصول غیر قوموں نے اپنا کر، آج وہ ترقی یافتہ قومیں ہیں لیکن ان کے اصول جا کر دیکھو،
انہوں نے مسلمانوں کے اصول اپنائے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے قانون اپنائے ہوئے ہیں، ہم سے ہی سیکھا، اور مانتے نہیں ہیں ہمیں یا ہمارے نبی کو نہیں مانتے ہیں۔ لیکن جو طریقہ ہے جو ہم نے کرنا چاہیے تھا وہ اس پہ وہ عمل پیرا ہے۔ بڑی مثالیں ملتی ہیں، بڑی مثالیں ہیں کہ ہمارے لوگ جب باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں پھر آ کر وہاں کے کہانی اور قصے سناتے ہیں کہ وہاں میں نے اتنی ایمانداری ہے، وہاں پہ اتنے وہ صاف گو لوگ ہیں، فلانے ملک میں گیا تو وہاں ایسا تھا ویسا تھا، تو ہمیں شرم آتی ہے کہ یار ان اتنی وہ ایمانداری، اتنے اچھے وہ لوگ، اور ہم جو ہے انہی کی غلامی میں ہیں جو ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ہمارے دین کو نہیں مانتے۔ اور رب کریم فرماتا ہے اپنے پاک کلام میں کہ وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں، جو کافر ہیں یا مشرک ہیں وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، آپ ان کے دین پہ آ جاؤ تو ان کی اور آپ کی دشمنی کوئی نہیں ہے، وہ آپ کے دوست ہیں۔ آج ذرا غور کرو اس قاعدے، اور یہ میرے رب نے کا فرمان ہے، آج دیکھو کہ آج انہوں نے ہمیں مغلوب کر کے جو چاہتے ہیں ہم سے کروا رہے ہیں، جو حکم دیتے ہیں وہ ہم مانتے ہیں، ہم انکار کی گنجائش نہیں رکھتے۔ ہم وہ مسلمان ہیں، ہم وہ امت ہے اس وقت پوری، کتنے ملک ہیں دنیا میں اسلامی ملک، ذرا غور کریں، کوئی ایک بھی آزاد نہیں ہے۔ کہنے کو سارے آزاد ہیں لیکن حقیقی آزادی کسی ایک کے پاس نہیں۔ آزادی وہ ہوتی ہے جہاں آپ کی شریعت کا نفاذ ہو، جہاں پہ آپ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں۔ ایسی بات آپ کو پورے روئے زمین میں نہیں ملتی۔ تو پھر نظام کس کا ہے؟ نظام کافر کا چل رہا ہے۔ ہم مسلمان ہو کے ہم نے اپنا نظام چلانا تھا، ہم نے پاکستان اس لیے حاصل کیا، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں پیش کی، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے قربانیاں پیش کی جو کہ تاریخ کا حصہ ہے۔ لکھو کہا جانے ضائع ہوئی، ایک بہت بڑی ہجرت، دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہندوستان میں، ان کو وہ قربانیاں کدھر گئیں؟ وہ نظریہ جس کے تحت پاکستان وجود میں آیا، وہ نظریہ کدھر گیا؟ وہ دفن ہو چکا ہے۔ آپ کے حکمران غلام ہیں اور آپ ان کے بدترین غلام ہیں، آپ غلام ابن غلام ہیں۔ آپ کو غلام رسول اللہ کا ہونا چاہیے تھا، آپ کو بندگی اپنے رب کی کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ غلام ہیں فیٹف کے، یورپ کے، یو این او کے، امریکہ کے، یہود و نصارہ کے، ہنود کے، ان کے آپ غلام ہیں۔ اور بات آپ نے اللہ کی ماننی تھی لیکن بات آپ انہی کی مان رہے ہیں، تو پھر مسلمان کیوں کہلاتے ہیں؟ پھر مسلمانی کہاں پہ ہے؟ یہ سوال کیوں نہیں کرتے اپنے آپ سے؟ کیا آپ بھی وقت نہیں آ گیا کہ آپ خود سے سوال کر کے اپنے رویوں کو ٹھیک کریں، اپنا ذہن ٹھیک کریں، اور وہاں سے وہ ناطہ جوڑے جہاں سے ناطہ ٹوٹا ہے آپ کا، آپ اپنے رب سے، اپنے رب کے حبیب سے؟ کیا وقت ابھی تک نہیں آیا؟ کیا آپ نہیں دیکھتے آپ کی عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ حکمران کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں ڈالرز دینے کے بدلے میں، ہمیں ایڈ دینے کے بدلے میں ہم سے کیا شرائط پوری کرائی جاتے ہیں کہ اپنے ایٹمی اثاثیہ ہمارے حوالے کر دو، ہمارے مکمل، ہمارے دستے نگر ہو جاؤ، ہمارے غلام ہو جاؤ، اور یہ جو تم نے پٹاخے رکھے ہوئی ہے ایٹم بم والی، یہ بھی ہمارے حوالے کر دو، ان سے اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایٹم بم کو ہم کیا کریں گے جب کھانے کو روٹی نہیں ہے؟ وہ یہی کہتے ہیں، ان کا یہی دلیل ہے کہ تم نے یہ کیوں رکھے ہوئے ہیں، یہ میزائل کیوں رکھے ہوئے ہیں، کس کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کس کو مارو گے؟ روٹی تو ہم تمہیں دیتے ہیں، کھانا تو ہم تمہیں دیتے ہیں، ہر چیز استعمال کی تو ہم تمہیں دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہم نے تو اپنا نظام بھی تمہیں دیا ہوا ہے، تمہارا ملک ہمارا نظام کے تحت چل رہا ہے،
اور اس نظام کو جو چلانے والے ہیں وہ ہمارے غلام ہیں. یہ آپ کو کافر کہتا ہے کہ وہ ہمارے غلام ہیں اور وہ ہمارے نظام سے چمٹے ہوئے ہیں اور آپ اس نظام کے تحت زندگیاں گزار رہے ہیں. تو مجھے بتاؤ اس سے بڑی بدترین غلامی کیا ہو سکتی؟ اور ان غلاموں کو کس نے مسلط کیا ہے ہمارے اوپر جب سے پاکستان بنا؟ اس میں تاریخ بڑی لمبی ہے، لیکن اس میں قصور ہم سب کا ہے. اس ملک کی عوام کا قصور ہے، اس ملک کے علماء کا قصور ہے، اس ملک کے پیران عظام کا قصور ہے. جو شعور والے لوگ ہوتے ہیں، جو دین والے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کیوں نہیں بر وقت اپنی قوم کو آگاہ کیا؟ انہوں نے بر وقت کیوں یہ کام نہ کیا کہ قوم کو بتاتے کہ اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ، تمہارا دشمن تمہارے سامنے آ رہا ہے، اور سامنے نکلتے، للکارتے دشمن کو، اس کے نظام کو للکارتے، اس کے طور طریقے، اس کے تہذیب، اس کی تمدن، اس کی یہ بے حیائی والی یلغار، اس کو روکتے. یہ کس کا کام تھا؟ یہ علماء کا کام تھا، یہ کام پیران عظام کا تھا، اور نہ کیا گیا یہ کام تو آج قوم پوری بھگت رہی ہے. یہ خمیازہ، یہ نقصان پوری قوم بھگت رہی. کتنے دکھ کی بات ہے. اور اب بھی ہمیں ہوش نہیں ہے. ہم بے وقوفوں کی طرح، جاہلوں کی طرح، ایسے عقل کے اندھے ہیں، گدھے ہیں کہ ہم ایک ایسے حکمران، ایسے لیڈرز جو کہ فاسق ہیں، فاجر ہیں، زانی ہیں، ڈاکو ہیں، زانی، شرابی، کوئی بھی انہیں نام دے، ساری برائیاں ان میں موجود ہیں، اور ہم ان کی خاطر میدانوں میں، گلیوں میں، اور جناب اپنی جانیں بھی دیتے ہیں، اور آوے ہی آوے آوے ہی آوے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کے ملک میں؟ دیکھتے نہیں ہو؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا ان کے پاس دین کا شعور ہے؟ کیا ان کے پاس غیرت مسلم ہے؟ کیا آپ کے حکمرانوں میں غیرت ہے؟ کیا یہ پرلے درجے کے بے ایمان لوگ نہیں ہیں؟ اور پھر یہ آپ کی بلبوتے پہ، آپ کی ووٹوں کے ذریعے یہ پاور میں آتے ہیں، اور آپ اس نظام کو آپ چلا رہے ہیں. قصوروار آپ ہیں. جیسی عوام ہوتی ہے ویسے حکمران ہوتے ہیں. عوام نے ان لوگوں کو کیوں پذیرائی دی ہے؟ میں یہ سوال اکثر کرتا ہوتا ہوں، عموماً یہ میں سوال کرتا ہوتا ہوں. مجھے بتائیے، اگر اس ملک میں شریعت کا نفاذ ہوتا، قرآن اور حدیث اور سنہ کا رول ہوتا اس ملک میں، ایک ثانیے کے لیے، ایک لمحے کے لیے ذرا غور کریں کہ یہ جو آپ کے حکمران ہیں، آپ ان کو بی ڈی ممبر بھی بناتے، ایک محلے کا ممبر بھی بناتے، کیا شریعت کے معیار پہ یہ پورے اترتے؟ قطعاً نہیں. یہ آپ کے محلے کی بھی اتنی بھی قابلیت کے حامل نہیں ہیں کہ آپ ان کو ایک بی ڈی ممبر بنا دیں، یونین کونسل کا ممبر بنا دیں. یہ یعنی اس قابل بھی نہیں اگر شریعت کا نفاذ ہوتا. اب نفاذ کیونکہ کافرانہ ہے، نظام کیونکہ کافرانہ ہے، تو ان کو ان کے بلے بلے ہیں. یہ لوگ جو ہے آپ کے حکمران ہیں، اور انہیں کون چنتا ہے؟ ان کو منتخب وہی کافر کرتے ہیں. وہ کیونکہ نظام ان کا ہے، وہ اپنے نظام کو فیل نہیں دیکھنا چاہتے، وہ اپنے نظام کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نظام استحصالی نظام ہے. یہ نظام اپنی طبیعت میں، اپنی نیچر میں، اپنی صلاحیت میں یہ لوگوں کو غلام رکھنے کا ایک طریقہ ہے. استعمار چلا گیا بظاہر، سامراج بظاہر چلا گیا، لیکن نہیں گیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہم بظاہر آزاد ہوئے لیکن آزاد نہیں ہوئے. استعمار نہیں گیا، وہ آج بھی موجود ہے، اسی بلکہ بدترین صورت میں آج بھی موجود ہے. ہم آج بھی غلام ہیں، جو 1947 سے پہلے غلام تھے، اب اس سے زیادہ بدتر غلام ہیں. کیونکہ نام یہ ہے کہ ہم آزاد ہیں لیکن آزاد ہیں نہیں. اپنے ملک میں ہم مجبور ہیں، ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری چار دیواری محفوظ نہیں ہے،
ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، ہماری زندگیاں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں۔ یہ ہے وہ پاکستان؟ اس لیے بنا تھا پاکستان؟ قصور کس کا؟ قصور آپ کا اور میرا۔ آج علماء اگر زندہ ہوتے، علماء جاگتے ہوتے، تو وہ سب سے پہلے وہ ہراول دستے کا کام کرتے، وہ سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے کہ نہیں، یہ نظام نہیں چل سکتا، پاکستان بنا ہے اسلام کے لیے، پاکستان بنا ہے دین کے لیے، یہاں دین کے علاوہ کوئی اور نظام ہم نہیں چلنے دیں گے۔ یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اب 70 سال کا خمیازہ بھگتو۔ اب تو اتنا مضبوط ہو چکا ہے وہ نظام، جس سے بغیر آپ سانس بھی نہیں لے سکتے، آپ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ بھائی دین آیا، دین آیا، تخت پہ آئے گا دین، تو ہنستے کہتے ہیں کیسے آئے گا؟ وہ آگے سے مذاقن کہتا ہے کیسے آئے گا؟ اور اس میں وزن ہے، اس بات میں وزن ہے کہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے یہ کافرانہ نظام کہ اس کو اکھاڑنے کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی، جان اور مال کی قربانی دینی پڑے گی۔ جو قربانیاں پاکستان بنتے ہوئے جس وقت بنا تھا، تو جو ہم نے قربانیاں ہمارے آبا و اجداد نے دی تھی، اب اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو ضرورت ہے قربانیاں دینے کی، اب زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اب معاملہ بہت بگڑ چکا ہے۔ اب انہوں نے اتنا مضبوطی سے ہمیں قابو کر لیا ہے کہ کوئی اسلامی ملک ان کی اجازت کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا۔ ہر ایک کو انہوں نے کنٹرول کر رکھا ہے، ان کو فوجی اعتبار سے، ملٹریلی، ان کی سمندری ناکہ بندی کر رکھی ہے تمام اسلامی ممالک کی، ان کی سمندری ناکہ بندی ہو گئی، بحریہ کا جو بحری فوج ہے ان کی، ہر جگہ ان کے اڈے موجود ہیں، ہوائی اڈے ان کے موجود ہیں، انہوں نے مختلف ممالک سے لے کر، وہ آپ کو قابو کرنے کے لیے خبردار کوئی اگر اٹھے تو ان کے سر پہ بم مارو۔ اور اس طریقے سے زمینی جو فوج ہے اس سے بھی، اور پھر سب سے بڑھ کر اب وہ اس نقطے پہ آ گئے ہیں، اس سے بھی جو مؤثر آج کا ہتھیار ہے وہ آپ کی معیشت ہے، کہ ان کو بھوکا کر دو، انہیں گولی مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تاکہ میدان میں یہ لوگ آئیں گے ہی نہیں، ان کو بھوکا مار دو۔ اور وہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج ہم مانگتے ہیں جی ڈالر کی قیمت کہاں پہ جا رہی ہے، ہر چیز جو ہے مہنگائی کی طرف جا رہی۔ میرے دوستوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا را مسلمان ہو تو مسلمانی تقاضے پورے کرو، مسلمان ایمان والے ہو تو ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، 90% بھی نہیں، 99% بھی نہیں، بلکہ 100%۔ اور وہ کیا ہے؟ جو میرا رب کہے، اس جو فرماتا ہے اس پہ عمل کرو، جو میرا نبی فرماتا ہے اس پہ عمل کرو، جس سے منع کرتے ہیں اسے رک جاؤ، اللہ پاک کی رضا کے لیے زندہ رہو اور اسی کی رضا کے لیے اپنی جان اس کے حوالے کرو۔ یہ جان ایک دن جانی ہے، بزدل مت بنو، جان کی قربانی دینا سیکھو۔ جب مسلمان جان کو بچاتا ہے تو پھر اس ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے، وہ ڈرپوک ہو جاتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے۔ اور آج ہمیں گھر پیارے ہیں، ہمیں اپنی اولادیں پیاری ہیں، ہمیں اپنی جائیدادیں پیاری ہیں، لیکن دین پیارا نہیں ہے، رب کی رضا نہیں۔ کیا چاہیے؟ دنیا چاہیے، اور دنیا کافر کی سوچ ہے، اور وہی سوچ آج مسلمان کی بھی ہے۔ جیسے کافر سوچتا ہے آج مسلمان بھی ویسے ہی سوچتا ہے، کیونکہ اس نے ہماری تربیت ایسی کر دی ہے کہ آج کافر کی اور ہماری سوچ بالکل متوازی چل رہی ہے، ساتھ ساتھ چل رہی ہے، ہم بھی دنیا کے لیے، وہ بھی دنیا کے لیے۔ مسلمان تو وہ ہے جو آخرت کے لیے جیتا ہے، جو آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے، جسے یہ پتہ ہے کہ میں نے ایک دن دنیا سے جا کر اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، میرے اعمال پیش ہوں گے، اور میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے نبی کو، میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے اللہ کو۔ تو میرے دوستو لازمی ہے کہ آپ
ایک شعوری کوشش کریں. اگر دنیا کا علم حاصل کرنا ہوتا ہے تو ہم استادوں کے پاس جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. دین کا علم حاصل کرنا ہو تو ہم علماء کے پاس جاتے ہیں. تو یہ وہ علم ہے، ایک باطنی علم جو ہے، جو طریقت کا علم ہے، وہ آپ کو اندر کا شعور عطا کرتا ہے جس کی ضرورت ہے. کیونکہ سوچوں کا مرکز اور محور آپ کا باطن ہے. یہ اعضاء تو اس کے غلام ہیں، اندر کے باطن کے غلام ہیں، کہ جو باطنی سوچ آئے گی تو اس کے مطابق یہ آپ کے ظاہری اعضاء جو ہے عمل کریں گے. اگر باطنی سوچ گندی ہے، غلامانہ ہے، فاسقانہ ہے، شیطانی ہے، نفسانی ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کے عمل بھی ویسے ہی ہوں گے، کیونکہ آپ کا ظاہری جو عمل ہے اسی کے مطابق ہوگا. تو ضرورت کیا ہوئی؟ علاج باطن کا ضروری ہے. کہ یہاں سے اللہ پاک کا ذکر کرو، اللہ پاک کو کثرت سے یاد کرو، تاکہ آپ کو وہ قلب بینا نصیب ہو، وہ آنکھ والا دل نصیب ہو، وہ جو رب کی یاد میں دھڑکتا ہو دل، وہ دل بناؤ. وہ ہے آپ کے اندر ہی ہے. پردے پڑ گئے ہیں، غفلت کے، گناہوں کے پردے پڑ گئے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کہنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.